السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیطان رمضان میں پابند سلاسل ہوتے ہیں تو پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہمارے لیے کس طرح کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے یعنی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی کا سوال بھی یہی ہے کہ اگر اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ حدیث میں ہے، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر 1079 یعنی 1079 حدیث نمبر ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور پیارے پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، شیطان جکڑ دیے گئے، باندھ دیا گیا ان کو، تو پھر یہ گناہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ چند ایک باتیں ہیں، ذرا وہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی طرف جانے کے کئی اسباب ہیں۔ شیطان بھی ایک سبب ہے انسان کے گناہ کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کئی اسباب ہیں جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ گناہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایسے حالات انسان کے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات انسان برائی کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ برائی کر بیٹھتا ہے، اس کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ انسان گناہ کر دیتا ہے، خواہ وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ پر آمادہ ہوتا ہے، اس کے ایسے حالات بن جاتے ہیں، وہ گناہ کر دیتا ہے۔ اور یہی بات یہ کہ شیطانوں کو جکڑ دینے کی، اس کے حوالے سے پیارے پیغمبر نے ایک دوسری حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 230، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 پر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطان جو سرکش شیطان ہے، یعنی بڑے شیطان جو ہے، ان کو طوق پہنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطانوں سے مراد سارے شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا، بلکہ جو سرکش قسم کے شیطان ہیں، جو ان کے سردار ہیں، جو بڑے شیطان ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ باقی ان کے چھوٹے موٹے جو چتونگڑے ہیں یا چھوٹے موٹے ان کے جو چیلے وغیرہ ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، تو انسان ان چھوٹے شیطانوں کی وجہ سے، کھلے رہنے کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، انسان گناہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے بھی ایک لے لیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ عادی مجرم ہوتے ہیں، کچھ لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، کچھ لوگ عادی مجرم نہیں ہوتے بلکہ وقتی طور پر وہ گناہ کر دیتے ہیں، اور وہ جو وقتی طور پر گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کے لیے سہولتیں پیدا ہوں، ایسے معاملات آ جائے تو وہ گناہ کرے گا۔ جو عادی مجرم ہے، حالات بنے نہ بنے، وہ عادی مجرم جو ہے وہ جرم کر دے گا، کیونکہ وہ عادی ہے اس بات پہ، وہ فنکار ہے اس چیز کا، اس نے حالات نہیں دیکھنے کہ مجھے موقع مل رہا ہے نہیں مل رہا، ابھی مجھے جرم کرنا چاہیے ابھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کر دے گا کیونکہ وہ عادی ہے۔ اور لیکن جو عادی نہیں ہے، جو ریگولرٹی کے ساتھ گناہ نہیں کر رہا، مجرم نہیں ہے، اس آدمی کو بڑا موقع دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان عادی مجرم بھی وہ جو ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے کو بھی خیال نہیں کرتے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک طرف نیکیوں کا دور دورہ ہوتا ہے، لوگ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں، نوافل کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قرآن کو پڑھنے کی صورت میں، یا دوسرے صدقہ خیرات، جس طرح سے بھی ممکن ہو، انسان جو ہے وہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے ارادے سے ہوتا ہے، انسان اس کے لیے تغدو کر رہا ہوتا ہے۔
اور اس کے برعکس وہ جو عادی مجرم ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، وہ اپنے جرم کے اندر، وہ اپنے گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب اس کی مثال ایسی لے لیں جیسے ایک کتا جو ہوتا ہے اس کو جب ہم سدھا دیتے ہیں، جب ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں شکار کرنے کے حوالے سے، جب اس کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں فلاں چیز کو پکڑنے کے لیے، وہ بھاگ کر جاتا ہے، وہ چیز پکڑ کر لے آتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے، جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر مالک کے اس کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز کو دیکھے گا فوراً بھاگے گا، لپکے گا اس کی طرف، اس کو پکڑ کر لے آئے گا۔ کیوں؟ یہ اس وقت ٹریننگ یافتہ ہو چکا ہے۔ وہ کتا جو ہے اب وہ عادی ہو چکا ہے، اس کی ٹریننگ ایسی ہو چکی ہے کہ اب اس نے جو ہی چیز کو دیکھنا اس کے اوپر لپکے گا، وہ اس کا شکار کر ڈالے گا، کیونکہ اب اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے۔ سیم اسی طرح سے انسان بھی وہ جو سارا سال گناہوں میں رہتے ہیں، ان گناہوں کے رہنے کی وجہ سے وہ ایک عادی مجرم بن جاتا ہے۔ وہ رمضان غیر رمضان شیطانوں کو باندھا جائے، چھوڑا جائے، جیسے بھی ہو، وہ جرم کے اندر رہتا ہے، وہ مجرم بنا رہتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ احادیث اور مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احادیث سے تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بڑے شیطان ہوتے ہیں سرکش، ان کو توق پہنایا جاتا ہے، ان کو باندھا جاتا ہے۔ چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، ان کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، وہ بھی انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی وجہ ہے انسان کے گناہ کرنے کی، انسان چونکہ عادی مجرم ہو چکا ہے، اس کو رمضان غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، اس لیے وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی، اور رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی، اس کی فیوز اور برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔